شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اور آپ کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ کثرت سے آپ اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے، کثرت سے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ کی سنت یہ ہے کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا۔ البتہ ہمارے ہاں جو شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات کے نام سے مناتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے، نہ سلف صالحین سے ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، بدعت ہے یہ کہ شب برات کو ہمارے ہاں عورتیں مرد سب لوگ قبرستان جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پوری رات گزارتے ہیں اور وہاں جا کر کے قبروں کو سجاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، عورتیں کھانا لے کر کے جاتی ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، صبح کو روزہ رکھتے ہیں ایک دن کا۔ یہ ساری چیز اللہ کے رسول کی سنت سے، صحابہ سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کے اندر بدعت ہیں، علماء نے ان کو بدعت قرار دیا ہے کہ انسان ایک رات جاگے شب برات اور جا کر کے دن میں روزہ رکھے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، اور شب برات کا لفظ نہ قرآن کے اندر آیا نہ حدیث کے اندر آیا۔ یہ شب برات کا نام بعد میں لوگوں نے اس کا رکھا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی 15ویں رات، اس کے تعلق سے یہ جو بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر قبرستان کی زیارت کی، تو آپ صرف 15ویں شعبان کو آپ زیارت نہیں کیے تھے، آپ کی عادت تھی، آپ کی سنت تھی کہ آپ قبرستان کی زیارت کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ جایا کرتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے، اور پھر آپ تنہا گئے تھے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ شعبان کی 15 تاریخ کو زیارت کے لیے گئے، تو کیا آپ زندگی میں صرف ایک بار گئے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے؟ ہمیشہ جاتے تھے آپ کا معمول تھا، جب آپ کو موقع ملتا چلے جاتے تھے۔ آپ کے گھر کے بغل میں تھا، باقی جو قبرستان ہے آپ کے حجرے سے بغل ہی میں ہے، آپ کو جب موقع ملتا چلے جاتے، صحابہ کرام چلے جاتے تھے زیارت کے لیے۔ تو آپ نے قصدن عمدن جان بوجھ کر کے کیا شعبان کی 15 تاریخ اس لیے نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کا معمول تھا، آپ کی سنت تھی کہ آپ جایا کرتے تھے قبرستان کی زیارت کے لیے۔ تو اس کو دلیل میں پیش کرنا کہ آپ گئے تھے اس لیے ہم بھی جاتے ہیں، تو بھائی مان لے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ اور راتوں کو بھی جاتے تھے اور دنوں کو بھی آپ جاتے تھے، ان راتوں دنوں میں کیوں نہیں جاتے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ تنہا گئے تھے، اپنی بیویوں کو لے کر کے نہیں گئے تھے۔ نمبر 3، پوری رات آپ نے وہاں نہیں گزاری تھی، آپ گئے اور زیارت کر کے چلے آئے۔ اگر مان بھی لیا جائے گئے اور زیارت کر کے واپس چلے آئے، یہ نہیں کہ پوری رات آپ نے وہاں گزاری۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ نے قبروں پر نہ پھول چڑھایا، نہ مالائیں چڑھائیں، نہ کھانا لے کر کے گئے، کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کی جاتی دین کے نام پر، یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے۔ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ ہمارے نبی کی سنت کافی ہے، سنت پر انسان عمل کر لے جائے اس کے لیے کافی ہے۔ بدعت کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کوئی فائدہ ہے سوائے نقصان کے، کیونکہ گمراہی ہوتی ہے، گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی نبی کی اتباع میں روزہ رکھیں، کوئی سے منع نہیں کرتا ہے۔ آپ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتے، پیر جمعرات کو روزہ رکھ لیا کریں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، ہر مہینے میں پیر جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کی سنت ہے، نہ کہ ایک رات جاگنا اور دن میں روزہ رکھنا۔ ہمارے یہاں ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ، وہ کہتے ہیں شب برات کا روزہ۔ شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے، ایک دن کا روزہ رکھنا 13، 14، 15، 3 تاریخ کا یہ ایام 20 کے روزے، صرف شب برات کا روزہ نہیں ہے۔ اور شب برات جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا یہ جو ہے اس میں سلف صالحین سے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ شب برات جو کہا جاتا ہے دراصل شیعوں اور رافضیوں کی وجہ سے شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کے معنی ہوتے بیزاری، بیزاری برات معنی۔ وہ لوگ شب برات کیوں نام دیے؟ کیونکہ شعبان کی 14 تاریخ کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو 12واں امام وہ پیدا ہوا۔ شعبان کی 14 تاریخ کو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جو 12واں امام، جو امام غائب کہتے ہیں، جو کہیں پر غائب ہے، عراق کے کسی غار میں، کسی کھوہ میں، پہاڑی میں، وہ غائب ہے اور وہ آخر وقت میں نکلے گا، اور اس کو لوگ مہدی مانتے ہیں کہ آخر وقت میں مہدی بن کر کے وہ آئیں گے۔ تو وہ ان کا عقیدہ ہے کہ شعبان کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئے ہو۔ یہ رافضیوں اور شیعوں کا عقیدہ، جو صحابہ کے دشمن، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ اور پھر شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے ہیں۔ کیوں شب برات مناتے ہیں؟ شب برات منانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ، برات مانے بیزاری، یہ عربی لفظ ہے، اور شب مانے ہوتا ہے رات، یہ فارسی لفظ ہے۔ شب برات کا مطلب ہوا بیزاری والی رات، لا تعلقی والی رات، شب برات کا مطلب۔ کیوں شب برات وہ لوگ کہتے ہیں؟ شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق جو اصلی قرآن ہے، ان کا 12واں امام اپنے ساتھ لے کر کے غار کے اندر چھپا ہوا ہے، تو وہ لوگ شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات مناتے ہیں، چونکہ 12واں امام ان کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ سب خرافات ہے یہ، اور وہ کہتے ہیں ابھی بھی زندہ ہے، وہ کتنے سال گزر چکے، ان کا عقیدہ ہے کہ ابھی بھی وہ زندہ ہے غار کے اندر، ان کے عقیدے کے مطابق۔ تو وہ شعبان کی 14 تاریخ کو پیدا ہوا، شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ شب برات مناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصلی قرآن اسی امام کے پاس ہے، تو شعبان کی 15 تاریخ کو یہ مناتے ہیں کہ جو قرآن ہم لوگوں کے پاس ہے دنیا میں، ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے،
جو اصلی قرآن ہے وہ لے کر کے آپ آ جائیے. اس لیے شب برات مناتے ہیں. اور باقاعدہ وہ لوگ اس رات میں پیپر میں اور کاغذ میں لکھ کر کے دریا میں سمندر میں ڈالتے ہیں پیپر. اس میں لکھا رہتا ہے کہ اس قرآن کو نہیں مانتے امام صاحب, وقت آ گیا ہے, اس قرآن کو جو اصلی قرآن ہے اس کو لے کر کے آپ آ جائیے. اس لیے بیزاری والی رات کہتے ہیں لوگ. یہ اصل حقیقت ہے. جو پہلے شیعہ تھے سنی بن گئے, اہل سنت والجماعت میں آگے, انہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے بات بیان کی کہ شب برات ہم لوگ اس لیے کہتے تھے, اور ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. کوئی میں ان پر الزام نہیں لگا رہا ہوں, کوئی تہمت نہیں ہماری طرف سے, ہم الزام کسی پر نہیں لگاتے, بلکہ بدعقیدگیوں کے لوگوں کو ہم کم بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی بدعقیدگیاں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ شب برات کا تعلق ہم سے آپ سے نہیں ہے, یہ سراسر بدعت ہے اور یہ انتہائی گمراہی والی چیز ہے. یہ رافضیوں کی طرف سے یہ چیز ہے, رافضی لوگ ایسا مناتے ہیں. اب اگر وہ کہہ دیں کہ ہم قرآن سے بیداری مناتے ہیں تو کوئی سنی مسلمان نہیں بنائے گا. اس لیے کیا کہتے ہیں, شب برات کا مطلب یہ ہے کہ جہنم سے آزادی والی رات. یہ کہہ کر کے مسلمانوں میں شور کر دیا انہوں نے, جہنم سے آزادی والی رات کہہ کر کے مسلمانوں میں شور کر دیا. اب مسلمان کہ جہنم سے آزادی والی رات ہے تو ہم بھی منائیں گے بھائی. ارے بھائی, جہنم سے آزاد اللہ تعالیٰ کب کرتا ہے؟ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کرتا ہے نا. سب سے زیادہ ہر رات رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, نہ کہ شعبان کے مہینے میں. اس کے تعلق سے نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. قرآن کی ایک آیت بھی لوگ پھر کر دیتے ہیں, جس میں جو سورہ دخان والی آیت ہے, جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بابرکت رات سے مراد یہی شب برات ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے قرآن کس مہینے میں نازل کیا ہے؟ رمضان میں نازل کیا. خود اللہ نے بیان کیا نا, میں نے جو آیت پڑھی ہے عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں, اللہ کیا فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. جب رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا تو وہ رات جو بابرکت رات تو رمضان ہی کے مہینے میں ہوگی نا, یا کسی اور مہینے میں ہوگی؟ رمضان ہی میں ہوگی. جب یہ طے ہو گیا, قرآن سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے, تو یہ وہ جو رات ہے, ظاہر بات وہ رات رمضان کے مہینے میں ہوگی. اب وہ کون سی رات ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے. کیا ہوا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. کس کو؟ قرآن کو. آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے؟ شب قدر کا جاگنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر, 80-82 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس سے بڑی برکت کیا ہوگی کہ انسان ایک رات کو جاگے اور اسے اللہ تعالیٰ 80-82 سال رات کے جاگنے کا اجر اور ثواب دے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو یہ برکت والی رات ہے شب قدر, جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جو شب برات کی فضیلت میں قرآن کی آیت کو پیش کر دیتے ہیں. کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی اللہ نے کہا کہ ہمیں بابرکت رات میں نازل کیا, تو قرآن تو شعبان کے مہینے میں نہیں نازل ہوا, قرآن تو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. یہ خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے مہینے میں اللہ نے اس کو نازل کیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں یہ بابرکت رات یہ اس سے مراد ہے. تو وہ کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی نا, وہ کیسے مراد ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ شعبان کے مہینے میں قرآن نازل ہی نہیں ہوا, تو رمضان شعبان کے مہینے برکت رات کیسے ہو جائے گی؟ وہ بابرکت رات رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے وہ. تو یہ اصل مسئلہ میرے بھائی. تو ہمارے یہاں لوگ بہت شوق سے مناتے ہیں, راتوں کو جاگیں گے اور اس طریقے سے نمازیں پڑھیں گے. جماعت کے ساتھ لوگ نماز پڑھتے ہیں, کہتے بھائی نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی نماز پڑھنے میں حرج ہی تو ہے, اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. دین کے نام پر اچھی چیز بنانا اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. کوئی زناکاری, چوری, بےمانی, ڈکیتی کو بدعت کہتا ہے؟ بدعت یہی ہے نا کہ دین کے نام پر جو چیز پیدا کی جائے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. یہ ڈکیتی, چوری تو بےمانی نہیں بدعت ہوتی ہے, یہ تو حرام چیزیں ہیں, منع کیا گیا ان تمام چیزوں سے. بدعت کا مطلب یہ تو دین کے نام پر نئی چیز پیدا کرنا, نئی چیز لے کر کے آنا جو نبی نے کیا ہو, صحابہ نے نہ کیا ہو, سلف صالحین نے نہ کیا ہو, خلفاء راشدین نے نہ کیا ہو, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. وہی بدعت کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں کیا حرج ہے بھائی؟ نماز پڑھتے ہیں کیا حرج اس کے اندر؟ ارے حرج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی نے نہیں کی تو آپ کیسے کریں گے؟ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے نا. جب دین مکمل ہے تو پھر اس میں کسی کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے. اگر یہ چیز عبادت ہوتی, ثواب کا کام ہوتا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے, صحابہ نہیں کرتے, خلفائے راشدین نہیں کرتے. کیا ہم ان سے بڑھ کر کے متقی ہیں؟ ان سے بڑھ کر کے پرہیزگار ہیں؟ اذان دینا ثواب کا کام ہے نا, اقامت کرنا ثواب کا کام ہے نا. اب اذان دو جنازے کی نماز میں, عید بقرعید کی نماز میں کوئی اذان دے, جائز ہوگا؟ کیوں نہیں جائز ہوگا بھائی؟ اس میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے, نماز کی طرف بلایا جاتا ہے. اذان دے کیوں غلط ہو جائے گا؟ اس لیے غلط ہو گیا کہ ہمارے نبی نے نہیں دیا اذان. یہ اذان نہیں دلوائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دین مکمل ہو گیا ہے. اب بچے کی ولادت ہوتی ہے ہمارے یہاں نا, 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے. اب 7ویں دن عقیقہ انسان کرے نہ کرے, وہ کیا کرے؟ 7ویں دن 20 رکعت نماز پڑھے, 40 رکعت نماز پڑھے, جائز ہوگا یہ؟ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نہیں کیا, یہ ہمارے نبی کی سنت اور طریقے کے خلاف ہے. یہ
صحابہ کے بچے ہوئے نا، انہوں نے عقیقہ کیا 7ویں دن؟ کیا کوئی نماز پڑھے بچے کی ولادت پر کہ بچہ پیدا ہوا چلو نماز پڑھتے ہیں، سب کو بلائے مسجد میں چلو نماز پڑھتے ہیں؟ کیا بلائے انہوں نے؟ نہیں بلائے انہوں نے۔ اللہ نے ان کو بھی اولاد دی تھی، ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ کیا آپ نے کسی بچے کی اولاد پر نماز پڑھی؟ نہیں پڑھا آپ نے۔ عقیقہ کیا 7ویں دن؟ عقیقہ کیجیے، الحمدللہ یہ چیز ہمارے لیے مشروع ہے، یہ چیز ہمارے لیے سنت ہے کہ عقیقہ انسان کرے۔ تو بدعت تو اسی چیز کو کہا جاتا ہے نا بھائی، کہ دین کے نام پر جو پیدا کیا جائے اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ لوگ اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا، یہ تو قبرستان کی زیارت تو کرتے ہیں نا، یہ تو قرآن ہی تو پڑھتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ ارے بھائی اسی کو تو بدعت کہا جاتا ہے، اسی کو تو دین کے نام پر جو پیدا کیا اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو کہ ہمارے نبی نے جب نہیں کیا تو جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا ہی ہمارے لیے سنت ہے کہ اس کو بھی ہم چھوڑ دیں، اور جو نبی نے کیا اس کو کیا جائے گا، جو نبی نے کیا اس کو نہیں کیا جائے گا۔ دین اسی کا نام ہے۔ اب مان لیجیے ہمیشہ کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، کوئی 6 رکعت پڑھے تو جائز ہوگا؟ نہ جائز ہوگا۔ یہاں یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے نبی نے کہاں منع کیا ہے، وہ سالوں کی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ بھائی شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو نہ جاگو، شب برات کا روزہ نہ رکھو، ہمارے نبی نے کہاں منع کیا؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا۔ میرے بھائی ہمارے نبی نے جب نہیں کیا وہ کہ آپ نے منع کر دیا، اپنے عمل سے، اپنے عمل سے آپ نے منع کر دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ عشاء کی 6 رکعت نماز نہ پڑھو؟ کہیں منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا کہیں۔ لیکن آپ نے کبھی عشاء کی 6 رکعت پڑھا؟ 4 رکعت پڑھا۔ آپ نماز پڑھتے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، 1 رکعت میں 1 رکوع کرتے تھے نا؟ کس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ نے رسول نے فرمایا کہ 1 رکعت کے اندر 2 رکوع نہ کرو؟ 1 رکعت میں 2 سجدے آپ کرتے تھے۔ کہاں ہمارے نبی نے فرمایا کہ 1 رکعت کے اندر 3 سجدے نہ کرو؟ کہیں منع کیا ہمارے نبی نے؟ نہیں منع کیا ہے۔ اب ایک آدمی 2 سجدے کے بجائے 4 سجدہ کرے، 1 رکعت میں 4 سجدہ کرے، کہیں سجدہ عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، ہم 2 سجدہ اور زیادہ کر لیں گے اور ہم کو زیادہ ثواب مل جائے گا اور زیادہ ہم کو اجر مل جائے گا، چاہے وہ فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ سنت نماز میں بھی 1 رکعت کے اندر 2 ہی سجدہ ہے نا۔ اگر وہ 4 کرے یہ سوچ کر کے کہ بھئی سجدہ عبادت ہے، زیادہ اجر زیادہ ثواب ہے، ہم اگر 4 سجدہ کر لیں گے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، 2 رکوع کر لیں گے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا، تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ وہ کہے کہ بھئی کہاں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 رکعت میں 2 رکوع نہ کرو، 1 رکعت میں 4 سجدہ نہ کرو؟ ہمارے نبی نے کہیں منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا ہے۔ لیکن آپ نے جب عمل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اسے منع کر دیا ہے۔ اگر یہ چیز جائز ہوتی تو آپ کبھی نہ کبھی زندگی میں کرتے، اس پر آپ عمل کرتے، لیکن آپ نے کبھی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ عمل جائز نہیں ہے۔ ہم جنازے کی نماز پڑھتے، جنازے میں رکوع اور سجدہ ہے؟ نہیں ہے۔ ایک آدمی رکوع سجدہ کرے، تحیات میں بیٹھ جائے کہ بھائی ہم نے رکوع بھی کیا سجدے بھی کیا، زیادہ ثواب ملے گا، تو جائز ہوگا اس کے لیے؟ حرام ہے سب کرنا۔ لیکن ہمارے نبی نے کہیں نہیں منع کیا کہ جنازے کی نماز میں رکوع نہ کرو، جنازے کی نماز میں سجدہ نہ کرو، کہیں نہیں منع کیا، نہ قرآن میں نہ کیا گیا، نہ حدیث میں ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ تو یہ جو کہتے ہیں لوگ نا کہ کہاں منع کیا ہے، یہ بہت بڑا دھوکے والی بات ہے۔ ہمارے نبی نے نہ کرنا ہی دلیل ہے کہ منع ہے یہ، کیونکہ کوئی ایسا خیر نہیں ہے، کوئی ایسی بھلائی نہیں جو ہمارے نبی نے کی نہ ہو یا جس کی طرف رہنمائی نہ کیا ہو۔ اگر بھلائی ہوتی، خیر کا کام ہوتا تو یہ چیز ہمارے لیے کیا ہوتی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کے اوپر عمل کرتے، آپ کے صحابہ اس پر عمل کرتے۔ آپ سے اور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو وسوسہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا، تو ان سے پوچھیے جا کر کے کہ ہمارے نبی نے کہاں منع کیا کہ 1 رکعت میں 2 رکوع مت کرو؟ بتاؤ، لاؤ دلیل دو۔ کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو۔ 4 سجدے مت کرو، کہاں دلیل دیا اللہ کے رسول نے؟ کہاں فرمایا کہ حدیث کے اندر کہ 1 رکعت میں 4 سجدے نہ کرو؟ کوئی آدمی کرے کہے ثواب کا کام ہم کریں گے، غلط ہے یہ میرے بھائی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا۔ دین مکمل کر دیا اللہ رب العالمین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، بس جب دین مکمل ہو گیا، پانی گلاس بھرا ہوا ہے، اب اس میں ایک قطرہ بھی ڈالیں گے باہر آ جائے گا نا، ایک قطرہ نکالیں گے کم ہو جائے گا نا، وہی معاملہ دین کا ہے۔ دین مکمل کر دیا، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کو کامل دین دیا، الحمدللہ، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ ورنہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں لوگ پیدا کرتے رہیں گے، کیا کریں گے؟ نئی نئی چیزیں لوگ دین کے اندر پیدا کرتے، جیسا کہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شاید سے پہلے کہا تھا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک مرتبہ جو ہے لوگوں نے ورلڈ کپ کے لیے نماز پڑھی تھی، باقاعدہ میڈیا میں آیا، سوشل میڈیا ہر جگہ، کچھ مسلمانوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جو انڈیا کی ٹیم ہے کرکٹ ٹیم، اس کے لیے انہوں نے دعا کی کہ اس بار یہ کرکٹ جو ہے ورلڈ کپ جیت جائے۔ باقاعدہ 2 رکعت نماز پڑھی گئی تھی، اور اس سال جیت بھی گئے تھے وہ لوگ، اس سال جیت بھی گئے تھے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی نماز، وہ کہیں بھائی نماز ہم نے پڑھا، نماز پڑھنا کوئی غلط کام ہے؟ وہی لوگ یہی کیا لوگوں نے نا کہ نماز پڑھنا کوئی غلط کام تھوڑی ہے، ہم نے نماز پڑھا بھائی، ہم کہیں گے غلط ہے یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا کے لیے اس کے لیے نماز پڑھی طریقے سے؟ نعوذ باللہ من ذالک، انسان نماز پڑھے کرکٹ کے لیے دعا کرے کہ ہماری ٹیم جائے جیت جائے، چاہے کوئی مسلمان ٹیم ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے سب ایسا کرنا کہ آپ کرکٹ کے لیے، فٹ بال کے لیے، فلانی چیز کے لیے آپ نماز الگ پڑھیں، عقیقہ ہو رہا بچے کا اس کے لیے الگ نماز پڑھیں، نہیں جائز ہے چیز شریعت کے اندر، ختنہ ہو رہا اس کے لیے آپ نماز پڑھیں۔ بھائی دین مکمل ہو گیا، دین کھیل نہیں ہے
دین ہمارے اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا دین ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا، جیسے نازل کیا ویسے آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس میں اضافہ کرنا کمی کرنا ہمارے جائز نہیں ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں نا، نماز ہی تو پڑھنے کے عرض ہے، کہ نبی سے نماز پڑھنا، فجر کی نماز پڑھ لیجیے، ابھی جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا۔ عصر کے بعد نماز منع ہے نا، کوئی آدمی عصر کے بعد نماز پڑھے تو کیا ہوگا؟ جائز ہوگا؟ نفل نماز جائز اس کے نہیں، حرام ہے، جائز نہیں، منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کوئی کہے کہ بھائی نماز ہی تو ہے، کیوں نہیں پڑھیں گے ہم؟ نہیں، غلط ہے یہ۔ عصر کی نماز کے بعد انسان نے عصر کی نماز پڑھ لیا، اب جب تک مغرب کی نماز نہیں ہو جائے گی وہ عام نفل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھا چلو بھائی نفل نماز پڑھتے بھی مغرب میں 2 گھنٹہ باقی کیا کرے، چلو نماز پڑھتے بیٹھ کر کے، نہیں، یا کھڑے ہو کر کے یا جماعت کے ساتھ یا اکیلے، غلط ہے یہ۔ ہاں اگر انسان مسجد میں آ جائے تو تحیۃ المسجد پڑھے گا، کیونکہ سبب ہے، یا انسان طواف کر رہا ہے، طواف کے بعد 2 رکعت ہوتی ہے، یہ ریزن سبب وہ پڑھے گا وہ، یا کسی کو وفات ہو گئی جنازے کی نماز اس کو پڑھے گا وہ، کیونکہ یہ سبب ہے۔ لیکن بغیر سبب کے عصر کے بعد اگر انسان نے نماز پڑھ لی عصر کی، تو جب تک مغرب کی نماز نہ ہو جائے، مغرب کی نماز تک وہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن مغرب بعد جیسے مثال کے طور پر آپ نے مغرب پڑھ لیا، اب عشاء میں 1 گھنٹہ باقی ہے، اب آپ کہتے ہیں آپ کیا کریں، 2 رکعت نفل پڑھتے پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ممانعت نہیں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ 2 رکعت پڑھیے، ممانعت نہیں اس کی۔ لیکن عصر کے بعد منع کیا گیا، اب آدمی عصر کے بعد پڑھے، بھائی نماز ثواب کا کام ہے، پڑھیں گے 2 رکعت 4 رکعت، کیا حرج ہے؟ نہیں، غلط ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ دین ہے میرے بھائی، اللہ کا دین، نبی کی شریعت ہے، جیسے اللہ نازل کیا ویسے انسان کو پڑھنا۔ اللہ کے رسول حدیث من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز پیدا کی وہ مردود ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اللہ اسے قبول مردود ہے، وہ اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ لوٹا دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرے گا جس میں انسان مخلص ہوگا اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ یہ تو نبی کے طریقہ کیا الگ سے بنا لیا گیا لوگوں نے، نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے لوگوں نے ساری نمازیں یہ ساری چیزیں بنا لی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ چیز بدعت ہے، آپ سعودی عرب کے اندر ہیں، آپ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، آپ کی ہماری ذمہ داری کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں، خاندان کے لوگوں کو بتائیں، اگر کوئی شب برات مناتا ہے یا اس طریقے سے اور کوئی رات مناتا ہے، جشن مناتا ہے، قمقمے لگاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں کہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے یہ سب ساری چیزیں کرنا، اللہ سے خوش نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، ساری چیزیں مردود ہو جائیں گی، واپس کر دی جائیں گی، لوٹا دی جائیں گی، نبی کی سنت اور نبی کے طریقے خلاف ہے ساری باتیں، اس لیے انسان سے بچے میرے بھائی، دین ہے یہ، انسان دین ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جس کو اچھا سمجھا وہ کرنے لگے، جس کو ہم نے بہتر سمجھا ہم اس کو کرنے لگے، اس کے لیے دلیل چاہیے، نبی کا عمل چاہیے، نبی کی حدیث چاہیے، اگر آپ کے عمل سے ہے، خلفائے راشدین کے عمل سے ہے تو کیا جائے گا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو، ان کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر یہی لوگوں کو کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ نئی چیزوں سے بچو، نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی۔ آپ ہمیشہ کہا کرتے جب بھی خطبہ دیتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، آپ بدعت سے لوگوں کو منع کرتے تھے، کیونکہ سابقہ امتوں میں لوگوں نے بدعتیں بہت پیدا کر دی تھی، انبیاء کے جانے کے بعد نئی نئی چیزیں پیدا کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ اسے منع کرتے تھے کہ نہیں، بدعت سے بچو، دین کے اندر نئی چیز مت پیدا کرنا، کیونکہ نئی چیز گمراہی ہے، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، آپ ہمارے پیشوا، آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، جیسے ہمارے نبی نے کیا ویسے ہم کریں گے۔ یہ جو شب برات وغیرہ ہے یا اس طریقے سے جو ہے عید میلاد النبی لوگ ہمارے یہاں مناتے ہیں، یا اس طریقے سے آپ دیکھیے کیا نام ہے یہ رجب کے مہینے میں لوگ شب معراج مناتے ہیں، اور اس طریقے سے رجب کے کنڈے مناتے ہیں لوگ، بہت سارے مناتے ہیں رجب کنڈے، نعوذ باللہ، یہ روافض مناتے ہیں، خاص کیونکہ وہ حضرت بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، اس رات 27 رجب 26 یا 22 رجب کو مناتے ہیں لوگ۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائی دین کے اندر بدعت ہے، ساری چیزیں دین اللہ نے ہمارے نبی کو مکمل کر دیا، نبی کے مکمل دین مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی چیز نہیں پیدا کرے گا اس کا کیا حکم ہوگا شریعت کے اندر، خود ہم سوچ لیں، کوئی خیر ایسا نہیں، کوئی ایسی بھلائی نہیں جو ہمارے نبی نہ بتائی، اگر یہ بھلائی ہوتی تو ہمارے نبی بتاتے ایسا کرنا، آپ نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، آپ نے بہت ساری چیزیں بتائیں، زمانہ ایسا آئے گا، سب آپ نے بتایا، لیکن آپ نے کبھی نہیں بتایا کیا ایسا بھی کرنا، اور نہ خود آپ نے کیا نہ آپ کے صحابہ نے کبھی کیا، لہذا دین وہی ہے جو نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، دین وہ نہیں جو بعد میں ہم کہیں نبی نہ کیا اور صحابہ نہ کیوں نئی چیز پیدا کر لیں، وہ دین نہیں میرے بھائی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ پیسہ کما کر کے ان کو بھیج دیں، یہاں سعودی عرب میں آئے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، مہینے کی تنخواہ ملتی ہے، پیسہ بھیج دیا، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس سے بڑی ذمہ داری ہے ان کو دین کے بارے میں بتانا، یہ پیسے بھیجنے سے بڑی ذمہ داری ہے دین کی ذمہ داری، دین کی تربیت کرنا، ان کو جہنم سے بچانا، یہ بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ کی۔ اپنے آپ کو صرف جہنم سے بچا لینا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ اللہ نے کیا فرمایا، آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو جہنم سے بچاؤ، یعنی کسی اپنے آپ کو بچا لیا کافی ہو گیا نہیں، ذمہ داری ہماری ہے، یہ حق ہے ان کا ہمارے اوپر، فرض ہمارے اوپر، ہمارے ماتحت ہے، وہ ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔
کہ ہم نے آپ کو اولاد دی، آپ کی بیوی تھی، یہ سب برا کام کرتی تھی، بدعت کرتی تھی، خرافات کرتی تھی، آپ نے اس کو سمجھایا؟ کسی پیسہ بھیج دیا، وہ پیسہ جا کر کے مزاروں پر چل رہا ہے، درگاہوں پر جا رہا ہے، اور اس طریقے سے چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، اور جو ہے عرس منایا جا رہا ہے، بدعت اور خرافات ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ منع کیا کبھی؟ پیسہ بھیجتے تھے کھانے پینے کے لیے، اور بدعت میں لگاتی تھی، وہ شرک اور خرافات میں لگاتی تھی، کبھی پوچھا آپ نے؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے۔ تو صرف پیسہ بھیج دینا کافی نہیں ہمارے لیے کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا حق ادا ہو گیا، نہیں، اس سے بڑا حق ہے دین کا حق ہے۔ دین کا حق اس سے بڑا حق ہے کہ بچوں کو اور اہل وال کو، بیویوں کو، اپنے ماتحت کے لوگوں کو دینی تربیت کریں، ان کو جہنم سے بچائیں، خود بھی بچیں، ان کو بھی جہنم سے بچائیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن میرے بھائیوں، اللہ کے سورہ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی راعی ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمارے بچے ہماری رعایا ہیں، ہماری بیوی ہماری رعایا ہیں، ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن۔ اسے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، اسے ہلکے میں ہم نہ لیں، معمولی اس کو نہ سمجھیں کہ مولانا صاحب بولتے ہیں چلے جائیں گے خلاص ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے سب کو۔ آخرت پر ایمان ہے نا؟ ہے آخرت پر ایمان، مومن الحمدللہ۔ جب آخرت پر ایمان ہے تو اس پر بھی ایمان کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب حساب کتاب ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، یہ سب پورا حساب لیا جائے گا ہم سے اور آپ سے۔ اللہ نے ہم کو اسی بیکار نہیں پیدا کر دیا، ہم اللہ کی بات کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک پیسے کے بارے میں پوچھا، اللہ پوچھے گا کہاں سے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے، کیسے کماتے تھے پیسہ، جھوٹ بول کر کے، رشوت لے کر کے، سود ہے، بےمانی ہے، ڈکیتی ہے، کیسے کماتے تھے پیسہ، سب پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اور کہاں خرچ کرتے تھے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ پیسہ کما لینے سے ذمہ داری نہیں ادا ہو جائے گی، دوہری ذمہ داری ہے یہ۔ پھر اللہ پوچھے گا خرچ کہاں کیا، دو سوال ہوگا مال کے بارے میں، پیسہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ کیسے کمایا اس سے مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا، نہیں چھٹکارا ملے گا۔ پھر اللہ پوچھے خرچ کہاں تم نے کیا، اللہ کو سب معلوم ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، لیکن اللہ ہمارے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے، ہم کو خاموش رکھنے کے لیے کہ انسان خود اقرار کرے گا، دفتر پیش کر دیا جائے گا اس کے سامنے، اتنا بڑا دفتر کہ اس کے اندر ہر چیز درج ہوگی، ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، جگہ کے ساتھ، سب کچھ لکھا ہوگا اس میں کہ تم کیسے کماتے تھے، کہاں خرچ کرتے تھے، کس کو دیتے تھے، کیا، سب لکھا ہوگا، انکار نہیں کر سکتے ہم۔ جی جی، زبان پر تال جب ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاں تم نے مارا تھا کسی کو پکڑا تھا، سب ہاتھ پاؤں پیٹھ پشت سب گواہی دیں گے قیامت کے دن۔ تو میرے بھائی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ حساب کتاب لینے والا، ہمارے درمیان اللہ کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا کہ آپ بولو کسی نے غلط ترجمہ کر دیا ہے، اللہ میں نے یہ کہا تھا، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہر انسان سمجھے گا، اللہ جو کہے گا انسان سمجھے گا، انسان جو کہے گا اللہ رب العالمین اس کو جانے گا۔ کوئی ٹرانسلیٹر اور مترجم ترجمان ہمارے درمیان اللہ کے درمیان نہیں ہوگا۔ تو اس دن کا ہم خوف کھائیں، اس دن کا ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ ہم دنیا کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی تیاری ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ ہم چھٹی جانے والے ہوتے ہیں 1 مہینے کے لیے، پورے سال تیاری کرتے ہیں۔ بازار گئے، سامان لائے، چارپائی کے نیچے ڈال دیا، بازار گئے، سامان لائے، چارپائی کے نیچے ڈال دیا۔ جب جانے لگتے ہیں دیکھتے اتنا سامان ہو گیا، 25 کلو چھوٹ ہے، ہمارے پاس 50 کلو سامان ہو گیا، اب کیا کریں؟ اتنا انسان تیاری 1 مہینے کے لیے، لیکن وہ سفر جس میں واپسی نہیں ہماری ہے، جب مر کے واپس نہیں آ سکتے۔ قیامت دن کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے تمہیں دنیا کے اندر بھیج دے، ایک لمحہ، جس لمحے کی ہمارے یہاں قدر نہیں ہے نا، ایک لمحے کی قدر نہیں ہمارے یہاں تو گھنٹوں کی قدر نہیں ہے، پورے مہینے دن کی قدر نہیں، ایک لمحہ، 1 سیکنڈ کے لیے ہم کہیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بار بھیج دے، بس ایک بار مہلت دے دے اللہ تعالیٰ بس۔ اللہ کہے گا نہیں، ہم نے تم کو بہت زیادہ مہلت دی، 60-70 سال کی عمر دیا تم کو، نصیحت بھی تمہارے پاس پہنچی، لیکن تم نے اس کو نہیں سنا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، دوبارہ جاؤ گے پھر وہی کرو گے، کوئی بات نہیں بھیجنے کا۔ اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے، چند منٹوں کے لیے اللہ سے روئیں گے، عاجزی گڑائیں گے، اللہ کہے گا نہیں۔ اور یہاں ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنا وقت ہمارے پاس، لیکن وقت انسان برباد کر دیتا ہے۔ وقت کی قدر اگر ہم کر لے جائیں، وقت کو صحیح استعمال کر لیں، انسان اپنا مینجمنٹ کر لے، ہم وقت کا مینجمنٹ نہ کریں، وقت وہی جو اللہ نے بنایا، انسان وقت کا ٹائم مینجمنٹ کرتا نہیں، اپنے آپ کو مینجمنٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو مینجمنٹ کیجئے کہ آپ ٹائم کیسے استعمال کرو گے۔ ٹائم وہی ہے، بادشاہ کے لیے بھی، امیر غریب سب کے لیے ٹائم وہی ہے۔ ٹائم پر سورج نکلتا ہے، ٹائم پر رات آتی، ٹائم پر دن ہوتا ہے، اس میں نہیں کچھ کرنا، آپ کو اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، بس ٹائم نہیں مینج کرنا، اپنے آپ کو مینج کر لے جائیں، ٹائم کو کی قدر کر لیں، اس کو استعمال کر لیں اللہ کے دین کے لیے، عبادت کے، نبی کے اطاعت کے لیے، اور اس طریقے سے خیر کے کاموں کے لیے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اس کی حمد و ثنا بیان کیجیے۔ تو میرے بھائی، مال کماتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ سب کو مال عطا فرمائے، رزق عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت بھی کریں، ہم ان کو سمجھائیں۔ میرے بھائی، یہ سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ان کے اوپر۔ اگر مال کچھ کم بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مرنا سب کو ایک ہی دن ہے، لیکن اصل یہ کہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس میں آپ کیا ہیں۔ دنیا میں فقیر رہیں چلے گا، آخرت کے اندر فقیر نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کے اندر فقیر کون ہوگا؟ جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہ فقیر ہوگا، جس کے پاس عمل ہوگا، عبادت ہوگی، وہ مالدار انسان ہوگا، توحید ہوگی، سنت ہوگا، نبی کے طریقے پر ہوگا، وہ سب سے مالدار انسان ہوگا۔ دنیا میں فقیر چلے گا، آخرت کے اندر فقیر نہیں چلے گا۔ تو آخرت کے لیے ہم مالدار بنیں،
ہمارے پاس دفتر میں نیکیاں ہوں، ہمارے پاس عبادات ہوں، اطاعات ہوں، صدقات و خیرات ہوں، نیک اعمال ہمارے دفتر کے اندر، یہ انسان مالدار انسان ہے تو دنیا کے اندر فقیر چل جائے گا، آخرت کے اندر فقیر نہیں چلے گا۔ تو مرنا سب کو ایک دن میرے بھائی، تو دین ہے یہ، لہٰذا ہم شرک سے بچیں، بدعت اور خرافات سے بچیں۔ ہماری گفتگو تو کسی اور موضوع پر ہونے والی تھی، لیکن گفتگو لمبی ہو گئی مناسبت سے، کیونکہ شعبان کی 15 تاریخ آنے والی ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، حلوہ بناتے ہیں میرے بھائیوں، حلوہ، مختلف قسم کا حلوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، آپ کے گھر کے اندر جو ہے آگ روشن نہیں ہوتی تھی، آپ گھر کے اندر کھجور اور پانی۔ حضرت عائشہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا کھاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اشودان، 2 کالی چیزیں، پانی اور کھجور، یہ ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج جو حلوہ بنایا جاتا ہے، آپ دیکھیے کتنا انسان اس کے پیسہ خرچ کرتا ہے، اس میں دنیا بھر کے نٹس، دنیا بھر کے فروٹس، ڈرائی فروٹس بنائے جاتے ہیں، باقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان توڑے گئے تھے، تو آپ نے حلوہ کھایا تو اس لیے ہم بھی حلوہ کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دندان کب توڑے گئے تھے؟ کب توڑے گئے تھے؟ غزوہ احد میں، جزاک اللہ خیر۔ غزوہ احد کس مہینے میں پیش آیا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں، رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں۔ ہمارے نبی نے اگر یہ کھایا ہوگا تو شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا نا، مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ کبھی آپ نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا، آپ نے چھنا ہوا آٹا کبھی آپ نے نہیں کھایا، اسی چوکر کے ساتھ، اسی کے ساتھ آپ کھانا کھاتے تھے، وہی مل جاتی تو زمانے بہت بڑی بات تھی۔ لوگ کھجور گٹھلیاں چوس کر کے لوگوں نے زندگی گزاری، گٹھلیاں چوس کر کے وہ لوگ گٹھلی پھینک دیتے، اس گٹھلی کو دوسرا آدمی چوستا تھا کہ تھوڑا سا کچھ اس کے اندر مٹھاس باقی ہے۔ اس طریقے سے زندگی گزاری ہمارے صحابہ نے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، کیا ان نعمتوں کی قدر کرتے ہیں ہم؟ اللہ نے نعمتیں دی اور نعمتوں کو بدعت اور شرک خرافات کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے لوگ بناتے ہیں حلوہ کہ دنیا کے سارے فروٹس، نٹس اور ڈرائی فروٹ ڈال کر کے بناتے ہیں لوگ مختلف قسم کے حلوے۔ ہمارے بھی اگر کھایا ہوگا شوال کے مہینے میں کھایا ہوگا نا، شعبان تو شوال سے 2 مہینہ پہلے، شعبان پھر رمضان پھر شوال ہے، لیکن لوگ اس سے پہلے جو ہے کھاتے ہیں حلوہ بنا کر کے۔ حلوہ بنانا یا حلوہ کھانا غلط نہیں ہے، ہم اس کو حرام نہیں کہتے، لیکن اس کو دین کا نام دے کر کے، سنت کا نام دے کر کھانا یہ چیز غلط ہے۔ قربانی میں بکرا ذبح ہوتا ہے نا، کیا جاتا ہے، نبی کا عمل ہے، الحمدللہ کھاتے ہیں گوشت۔ تو یہ کہ اس کو نبی کی سنت دے کر کے شعبان کی 15 تاریخ کو انسان بنائے اور کھائیے، چیز منع کیا جاتا ہے۔ آپ کھائیے، ایسے ہی کون منع کرتا حلوہ؟ کوئی آپ کو نہیں منع کرتا، اللہ نعمت دی الحمدللہ کھائیے، لیکن نبی کی سنت سے کہ آپ کے دندان توڑے گئے تھے پھر آپ نے کھایا تھا، تو ہم نے تو دندان نہیں توڑائے اللہ کی راہ میں، ہماری پیشانی کبھی زخمی ہوئی اللہ کی راہ میں، کبھی دانت ہمارے توڑے گئے، ہمارے نبی کے دانت توڑے گئے تب کھایا تھا نا۔ اگر مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے کہ دانت توڑے گئے تب کھایا، پہلے دانت توڑوائے اس کے بعد کھائیے نا، دانت توڑواتے نہیں ہیں، صرف حلوہ کھائے جا رہے ہیں آپ، پہلے دانت توڑوائیے اللہ کی راہ میں، اس کے بعد حلوہ کھائیے۔ اگر آپ کو سنت سے اتنا ہی وہ ہے، پہلے آپ حلوہ دانت توڑوائیے اس کے بعد کھائیے۔ اور پھر یہ حلوہ کیا کوئی دوا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھایا، ایک دن کھایا، اس کے بعد ختم ہو گیا، علاج ہو گیا آپ کا، صحیح ہو گیا؟ ایک ہی دن کیوں کھاتے ہیں بھیا؟ اگر علاج کے طور پر بھی کھائے ہوں گے تو کئی رات کھائے ہوں گے نا، یہ تو نہیں کہ ایک بار رات میں کھا لیا شعبان کی 15 تاریخ کو، اس کے بعد آپ کا سب کچھ صحیح ہو گیا، ایسا تو ہے نہیں۔ اور وہ بھی شعبان نہیں، شوال کے مہینے میں آپ کے دندان مبارک توڑے گئے، شہید کیے گئے تھے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو کس بیوقوف بناتے ہمارے یہاں۔ تو میرے بھائی، یہ سب چیزیں دین کے نام پر نئی چیزیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سب چیزوں کا اسلام ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، بدعات اور خرافات سے بچائے اللہ تعالیٰ، توحید پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر قائم رکھے، اور ہر طرح گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ ریاکاری سے، گناہوں سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قیامت کے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی اور صحابہ کرام کی رفاقت